بس سے اترنے سے پہلے ہی میں وہ کار دیکھ چکی تھی۔ جیسے ہی بس رکی میں اتر کر تیزی سے اس جانب بڑھی۔ کار کا دروازہ مجھے دیکھتے ہی کھل چکا تھا اور پھر جو ہی میں بیٹھی کار آگے بڑھ گئی۔ مجھے امید نہیں تھی کہ تم آؤ گی۔ کار کچھ دور آگے بڑھی تو انہوں نے مجھ سے کہا اور میں مسکرا دی۔ میں اس وقت یہ سوچ رہی تھی کہ بس سے مرسڈیز کا سفر تو میں کر چکی ہوں، اب صرف یہ کرنا ہے کہ مرسڈیز میں اپنی جگہ مستقل کیسے کرنی ہے۔ میں جو وعدہ کرتی ہوں اسے پورا کرتی ہوں، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ وہ بھی مسکرا دیے۔ ویسے آپ کو یہ امید نہیں تھی کہ میں آؤں گی؟ انہیں خاموش دیکھ کر میں نے سوال کیا۔ ہماری عمروں میں جو فرق ہے اس کی وجہ سے میں یہ سوچ رہا تھا۔ کچھ سوچتے ہوئے جواب دیا، اگر آپ سچ پوچھیں تو میں آپ سے خود ملنا چاہتی تھی۔ انہوں نے گاڑی چلاتے ہوئے مجھے یوں دیکھا جیسے انہیں میری بات کا یقین نہ ہو۔ کوئی خاص بات؟ ان کے چہرے کی بے یقینی ان کے لہجے میں بھی تھی۔ اس روز جب میں سارا کے ساتھ آپ سے ملی تھی تبھی آپ مجھے بہت اچھے لگے تھے۔ سارا نے ذکر کیا تھا، لیکن اس کے بعد تم آئی ہی نہیں۔ انہوں نے ایک اور سوال کیا تو میں مسکرا کر رہ گئی۔ منصوبے کے مطابق ابھی مجھے اس حوالے سے کوئی بات نہیں کرنی تھی۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ میں نے گفتگو کا رخ موڑتے ہوئے کہا، پر انہوں نے مختصر سا جواب دیا۔ تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں؟ میں آپ پر اعتماد کر کے آئی ہوں اور مجھے یقین ہے کہ آپ میرے اعتماد کو ٹھیس نہیں پہنچائیں گے۔ تم دونوں بہنوں میں کتنا فرق ہے؟ 6 سال کا فرق ہے ہم دونوں میں۔ میرا جواب سن کر وہ ہنس پڑے۔ ابھی ہماری ہنسی ختم نہیں ہوئی تھی کہ ان کے موبائل پر گھنٹی بجنے لگی۔ کیا بات ہے؟ انہوں نے اکھڑے ہوئے لہجے میں فون ریسیو کرتے ہوئے کہا۔ انہیں روکو، میں آتا ہوں۔ وہ سنجیدگی سے گفتگو کر رہے تھے اور پھر لائن کاٹ کر مجھ سے کہا، ایک ایمرجنسی ہو گئی ہے، کہو تو تمہارے گھر چھوڑ دوں یا پھر میں تمہیں اپنے فلیٹ میں چھوڑ کر فیکٹری چلا جاتا ہوں، تم انتظار کر لو گی؟ جی جی، جو آپ مناسب سمجھیں۔ اور پھر انہوں نے مجھے فلیٹ پر ڈراپ کر دیا۔ وہ فلیٹ سمندر کے کنارے ایک بڑے سیف پروجیکٹ پر تھا۔ بہت خوبصورت سا لگژری فلیٹ تھا۔ آپ اطمینان سے اپنا کام کر کے آئیں، میں یہاں آپ کا انتظار کرتی ہوں۔ مجھے اگر دیر ہو گئی تو تم کھانا کھا لینا، کھانا میں آپ کے ساتھ ہی کھاؤں گی، میں نے لگاوٹ کے ساتھ کہا، اور وہ چلے گئے۔ میں پلٹ کر آئی تو ملازم میرا منتظر تھا۔ اس کی نظریں مجھے اس طرح تول رہی تھیں جیسے کسائی کی نظریں ذبح کرنے سے پہلے بکرے کو تولتی ہیں۔ میں ان دونوں پر ثابت کر دوں گی، شکل و صورت میں ممکن ہے کہ وہ مجھ سے بہتر ہوں، لیکن اپنی عقل مندی اور بہتر منصوبہ بندی کے ساتھ میں ان سے بہتر زندگی گزار سکتی ہوں۔ میں نے ان ابھرتی ہوئی آوازوں کو دباتے ہوئے سوچا اور پھر بے اختیار اپنے ماضی میں سفر کرتی ہوئی چلی گئی۔ مجھ سے بڑی 2 بہنیں اور ایک بھائی تھا۔ 2 بہنیں سینکڑوں میں نہیں بلکہ ہزاروں میں ایک تھیں، لیکن میں ان کے بالکل الٹ تھی، یا شاید یہ بات تھی کہ ان دونوں کی خوبصورتی کے آگے میں کچھ بھی نہیں تھی۔ سارا مجھ سے 6 سال اور سائمہ 7 سال بڑی تھی، جبکہ مجھ میں اور بھائی میں 4 برس کا فرق تھا۔ ہوش سنبھالتے ہی اس طرح کے فکرے میرے کانوں میں گونجنے لگے کہ یہ کتنی معمولی شکل و صورت کی ہے، اس کی دونوں بہنوں کو دیکھو کتنی خوبصورت ہیں۔ شروع سے ہی میں احساس کمتری کا شکار ہو گئی، لیکن پھر میں نے اپنا علاج خود ہی تجویز کر لیا اور میں کتابوں میں کھو گئی۔ اسکول میں پہلی پوزیشن میری آتی تھی اور میں ہر طرح کی کتابوں میں اپنا ذہن لگا کر رکھتی تھی تاکہ لوگوں کے جملے مجھے تنگ نہ کر سکیں۔ ہمارا تعلق مڈل کلاس فیملی سے تھا، لیکن اس کے باوجود امی کی توجہ دونوں بڑی بہنوں پر پوری طرح رہتی تھی۔ امی کا خیال تھا کہ وہ انہیں بہتر انداز میں محفلوں میں پیش کریں گی تو ان کی قسمت سنور جائے گی، لیکن ہوا یہ کہ امی کی بے پناہ توجہ اور ان دونوں کی جائز اور ناجائز خواہشات کو پورا کرنے سے وہ نہ صرف خود پسند ہو گئیں بلکہ خود سر بھی ہو گئیں، اور ان کے خواب بھی بلند سے بلند تر ہوتے گئے۔ وہ یہ سمجھنے لگیں کہ تمام تر آسائشوں پر ان کا حق ہے، لیکن پھر آہستہ آہستہ ان پر حقیقتیں واضح ہونے لگیں، لیکن اس کے باوجود دونوں ہی حقیقت کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھیں۔ گریجویشن کے بعد پہلے سائمہ اور پھر سارا دونوں نے نوکریاں کر لیں۔ ان دونوں کا خیال تھا کہ اس طرح وہ اپنے لیے بہتر آنے والا کل بآسانی تلاش کر لیں گی، لیکن ایسا بھی نہیں ہو سکا۔ کئی ناکامیوں کے بعد بھی ان کی کوششیں جاری رہیں، لیکن اب ان دونوں کی توجہ کا مرکز اعلیٰ عہدوں پر فائز لوگ تھے، لیکن کامیابی اس کے باوجود ان کے مقدر میں نہیں تھی۔ ان دونوں کی پلاننگ کو اس وقت زبردست دھچکا لگا جب سائمہ اپنے جنرل مینیجر کے بچے کی ماں بننے والی تھی۔ اس بات کا علم گھر پر ہوا تو سب جیسے سکتے میں آ گئے۔ امی اس سے ملی
تو اس چلاک آدمی نے امی کو بھی اپنی باتوں کے شیشے میں اتار لیا۔ میں انکار نہیں کرتا ہوں، میں بالکل انکاری نہیں ہوں، لیکن ذرا سوچیں، اس بچے یا بچی کا کیا مستقبل ہوگا جو شادی کے 5 یا 6 ماہ بعد پیدا ہوگا۔ اس نے کمال عیاری سے امی کو اپنی باتوں کے جال میں الجھا لیا تھا۔ امی نے اس کی بات مان لی اور آنے والے بچے کا گلا گھونٹ دیا، لیکن پھر اچانک ایک دن معلوم ہوا وہ صاحب صرف نوکری ہی نہیں بلکہ ملک چھوڑ کر چلے گئے ہیں۔ سائمہ چند دن اس صدمے سے نڈھال رہی، لیکن بات چونکہ چند لوگوں تک محدود رہی تھی، اسی لیے اس کی زندگی کی گاڑی دوبارہ پٹری پر آنے میں دیر نہیں لگی، لیکن اب اس نے اپنے اونچے خواب دیکھنے کم کر دیے تھے۔ سائمہ کے حادثے کا سارا نے یہ اثر لیا کہ وہ بہت زیادہ محتاط ہو گئی تھی، بلکہ وہ یہ کہنے لگی تھی کہ مرد کے دسترس میں آ جانے کے بعد عورت بے وقت اور بے حیثیت ہو جاتی ہے۔ سارا کے باس اس پر مہربان ہوئے تو سارا کی آنکھوں میں فیوچر کے خواب کچھ سہانے ہو گئے۔ اب اختر صاحب کی صورت میں اسے اپنا ہر خواب پورا کرنے والا نظر آ رہا تھا۔ وہ ان کے ساتھ اکثر شامیں گزارنے لگی، لیکن انہیں اتنا بھی قریب نہیں آنے دیتی تھی کہ وہ اسے چھو سکیں۔ میں اس کی ہر بات خاموشی سے سنتی تھی، اس لیے وہ مجھ کو ہر بات بتاتی تھی، لیکن نہ وہ مجھ سے کوئی مشورہ مانگتی تھی نہ میں اسے کوئی مشورہ دیتی تھی، جبکہ میرا خیال تھا کہ وہ غلط کر رہی ہے۔ میرا خیال اس وقت اور زیادہ پختہ ہو گیا جب ایک بار سارا مجھے اپنے ساتھ لے گئی۔ اختر صاحب نے اس روز اسے ڈنر پر انوائٹ کیا تھا۔ سارا نے کمپنی ڈنر کا بہانہ بنایا تھا، لیکن مجھے محافظ کی حیثیت سے ساتھ لے گئی۔ اس کا خیال تھا کہ اختر صاحب تنہائی میں اپنی حدود پار کرنے کی کوشش کریں گے، اور پھر ہوا بھی کچھ ایسے ہی۔ اختر صاحب نے فلیٹ پر ڈنر کی آفر کی، جسے سارا نے مسترد کرنے میں سیکنڈ کا وقفہ بھی نہیں لیا۔ آپ ایسا کریں، آپ ہمیں یہیں ڈراپ کر دیں، ہم رکشہ لے کر گھر چلے جائیں گے۔ سارا نے سخت لہجہ اختیار کیا۔ تمہاری بہن تمہارے ساتھ ہے۔ اختر صاحب نے کچھ کہنے کے لیے لفظ کھولے کہ سارا نے درمیان میں ان کی بات کاٹتے ہوئے کہا، آپ باس بن کر بھی حکم دیں گے تب بھی آپ کی بات نہیں مانوں گی۔ اس نے دو ٹوک انداز میں کہا، اور اختر صاحب کو اس کی بات ماننی پڑی۔ 5 اسٹار ہوٹل میں داخل ہوتے بھی سارا اپنی ناراضگی اسی طرح ظاہر کرتی رہی کہ وہ 2 قدم پیچھے چل رہی تھی۔ اب یہاں پر بہت سے جان پہچان والے لوگ ملیں گے اور میرے پاس ان سوالوں کا کوئی جواب نہیں ہوگا۔ انہوں نے نہایت آہستگی سے مجھے کہا، اسی لیے میں اپنے فلیٹ میں لے کر جانا چاہ رہا تھا۔ میں آپ کی بات سمجھ رہی ہوں اور آپ سے مکمل اتفاق کرتی ہوں۔ یہ شاید محض اتفاق تھا کہ ہمیں بالکل کونے کی ایک ٹیبل مل گئی۔ سارا کچھ ناراض تھی، وہاں بیٹھ گئی۔ اختر صاحب نے کوشش کی کہ اسے منا لیں۔ اب تو تمہاری ہر بات مان لی ہے، اب کیوں ناراض ہو؟ انہوں نے اس کو دیکھتے ہوئے کہا۔ سارا نے تکبرانہ انداز میں میری جانب دیکھا، پھر اس نے مان جانے میں دیر بھی نہیں لگائی۔ اختر صاحب سے وہ میری پہلی ملاقات تھی، لیکن سارا ان کا اتنا ذکر کر چکی تھی کہ میں ان کے بارے میں تقریباً ہر بات جان چکی تھی، اور مجھے حیرت بھی تھی کہ وہ سارا میں کیا تلاش کر رہے تھے۔ اس پہلی ملاقات کے پہلے آدھے گھنٹے کے روٹھنے اور منانے کے عمل میں مجھے یہ اندازہ ہو گیا کہ اس ٹھڑکی بوڑھے کی کون سی خواہشیں ہیں جن کی تسکین کے لیے سارا کے بھی ناز نخرے اٹھائے جا رہے ہیں۔ اور تبھی میں نے سوچ لیا تھا، اپنے اندر جلتی ہوئی اس بدلے کی آگ کو اب میں ٹھنڈا کروں گی، یعنی اس شخص کی توجہ میں اپنی جانب کروں گی۔ سارا مجھے بتا چکی تھی کہ اختر صاحب کو بے شمار شعر یاد ہیں جنہیں وہ پڑھتے ہیں، لیکن سارا کی سمجھ میں وہ شعر نہیں آتے، اس لیے اختر صاحب کو اکثر اس کی تشریح کرنی پڑتی تھی، سمجھانا پڑتا تھا۔ اختر صاحب نے اپنی عادت کے مطابق سارا کے مان جانے کے بعد ایک شعر پڑھا اور وہ میری جانب متوجہ ہو گئے۔ ایک بار پھر مجھے اپنی قابلیت جھاڑنے کا موقع ملا تو میں نے اپنے برسوں کا علم کا نچوڑ پیش کر دیا، کیونکہ پڑھائی میں تو بہت اچھی تھی، بے شمار کتابیں میں نے پڑھی ہوئی تھیں، اور سارا کچھ ہی دیر میں وہاں بہت زیادہ کم حیثیت ہو گئی۔ سارا جیسی خود پسند لڑکی کے لیے یہ بہت بڑی بات تھی، لیکن میں اپنی چال چلتی رہی، یہاں تک کہ گھر پہنچ کر سارا نے اس انداز میں ہنگامہ کیا کہ امی اور سائمہ کو یہ کہنا پڑا، آئندہ سارا کہیں بھی مجھے ساتھ لے کر نہ جائے۔ ان دونوں کا فیصلہ سن کر میں دل ہی دل میں خوب ہنسی، کیونکہ اس روز سارا نے اپنی مجبوری کے تحت مجھے ساتھ لیا تھا، ورنہ تو بچپن سے یہ سننے کی عادت تھی کہ ہم اسے ساتھ نہیں لے کر جائیں گی، کیونکہ اس کی شکل دیکھ کر ہماری سہیلیاں عجیب عجیب سے سوالات کرتی ہیں، جس سے ہماری بے عزتی ہو جاتی ہے کہ تمہاری بہن اتنی معمولی شکل و صورت کی ہے، اتنی کالی ہے۔ اختر صاحب کو بھی اندازہ نہیں تھا کہ میں کون سا بیج بو کر آئی ہوں۔ اب کسر تھی تو اتنی
کہ میں اسے پانی دے کر ایک بہت مضبوط درخت بنا دوں، لیکن وہ سب ایک پلان کے تحت بہت ہوشیاری سے کرنا تھا اور بار بار اپنے پلان کو کراس چیک بھی کرتے رہنا تھا کہ کہیں کوئی ایسی غلطی نہ ہو جائے کہ ہمارے گھر میں وہی کہرام ایک بار پھر آئے جو پہلے سائمہ کی وجہ سے ہوا تھا۔ جو کام میں کر کے آئی تھی اس کے بارے میں مجھے توقع تھی کہ اس کا نتیجہ نکلنے میں 2 یا 3 دن ضرور لگیں گے، لیکن مجھے حیرت ہوئی جب اگلے ہی روز لینڈ لائن پر اس وقت ان کا فون آیا جب گھر میں میرے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ یہ بات میں باتوں باتوں میں بتا چکی تھی کہ دونوں بہنوں اور بھائی کے دفتر نکلنے کے بعد امی روزانہ 10 بجے کے قریب سودا لینے جاتی ہیں اور میں کالج بند ہونے کی وجہ سے گھر میں اکیلی رہتی تھی۔ میں جانتی تھی کہ اختر صاحب کو سارا کی فائل سے اس کے گھر کا نمبر تلاش کرنے میں کوئی مشکل نہیں تھی۔ اختر صاحب نے فون پر پہلا سوال ہی یہی کیا، رات خیریت سے گزری؟ اور جواب میں ہنستے ہوئے میں نے تمام کہانی سنا دی کہ کتنا تماشا کیا تھا سارا نے۔ اس وقت میں نے جو تاثرات سارا کے چہرے پر دیکھے تھے، اس کے بعد مجھے یقین تھا کہ گھر پہنچ کر تمہاری خیریت نہیں ہوگی۔ میں زندگی میں پہلی بار کسی ایسے شخص سے مل رہی تھی جس کی گفتگو میں انتہائی گہرائی ہو، لیکن اس کے باوجود اگر مجھے شبہ بھی ہوتا کہ میری اس حرکت سے سارا کو تکلیف پہنچے گی تو میں ایک لفظ بھی نہ بولتی۔ میں نے مکمل طور پر جھوٹ کا سہارا لیا۔ 1 گھنٹے تک وہ مجھ سے بات کرتے رہے اور میرے یہ کہنے پر کہ امی واپس آتی ہوں گی انہوں نے میرا موبائل نمبر لے کر بات ختم کی، لیکن میں نے ان سے کہا کہ رات 10 بجے سے پہلے فون نہیں کریں۔ میں دن بھر فارغ ہی ہوتی تھی، لیکن ابھی آتش شوق کو مزید بھڑکانا تھا اور پھر میں نے چالاکی سے 10 بجے سے پہلے ہی فون بند کر دیا۔ اگلی صبح اس سے پہلے کہ ان کا فون آتا میں نے خود ہی فون کر دیا۔ رات کے لیے معذرت کی، میں نے ان کے کہنے سے پہلے ہی کہہ دیا۔ کچھ مہمان آ گئے تھے جن کے سامنے میں فون ریسیو نہیں کر سکتی تھی، اس لیے فون بند کر دیا۔ اس روز ہم نے 1 گھنٹے سے زیادہ بات کی۔ اختر صاحب نے ملنے کی خواہش کی تو میں نے پلان کے مطابق ان سے کہا کہ میں کیسے آ سکتی ہوں، میں تو کہیں جاتی ہی نہیں۔ وہ مجھے مختلف بہانے بتاتے رہے، لیکن ہر بہانے کا توڑ میرے پاس تھا۔ پھر گفتگو کے آخر میں نے یہ کہہ دیا کہ میں کچھ سوچوں گی۔ جو کچھ میں نے سوچا تھا اس کا اظہار رات کی گفتگو میں نے کیا تو وہ بھڑک ہی اٹھے، تمہارا نتیجہ آنے میں ابھی 15 دن باقی ہیں، تو کیا 15 دن تک میں انتظار کروں گا؟ انہوں نے کہا تو میں ہنسی۔ اس کے علاوہ جو راستہ ہے اس پر میرے گھر والے گھر سے نکال دیں گے مجھے۔ میں نے ہنستے ہوئے کہا، میں ان کو چھیڑ رہی تھی، کوئی راستہ نکالو لڑکی، آپ میری بات کا یقین نہیں کریں گے، میں آپ سے زیادہ آپ سے ملنے کی خواہش مند ہوں، لیکن میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں کیا کروں، میں نے افسردہ لہجے میں کہا۔ اس کے بعد میں ان کی تعریف کرنے لگی اور ان کے کم بولنے کو اس طرح بیان کیا کہ وہ مجھے دلاسے دیتے رہے اور کبھی میری تعریفیں کرتے رہے۔ یہ سلسلہ کئی دن تک چلتا رہا، یہاں تک کہ میں نے ایک روز خبر دی کہ مجھے گھر سے اس بات کی اجازت مل گئی ہے کہ رزلٹ کے 2 روز پہلے کالج میں ہونے والی گیٹ ٹوگیدر میں شریک ہو سکتی ہوں۔ ان 14 دنوں میں انہیں پوری طرح یہ یقین دلانے میں کامیاب رہی کہ میں ان کی شخصیت، ان کے متعلق، یہاں تک کہ ان کے انداز گفتگو کی پوری طرح سے اسیر ہوں۔ کیا قسمت ہے آپ کی! جب پلان کے دوسرے مرحلے پر عمل کرنے کا وقت آیا تو ایمرجنسی ہو گئی۔ مسکراتے ہوئے خود سے مخاطب ہوئی۔ اب میں اس وقت میں آ چکی تھی واپس جب میں ان کے فلیٹ میں بیٹھی ہوئی تھی اور ٹی وی دیکھ رہی تھی۔ پھر اس کے بعد اختر صاحب آ گئے، ہم نے کھانا کھایا، وہ مجھ سے بہت زیادہ متاثر ہوئے تھے۔ تم تو میرے لیے واقعی خوش نصیب ثابت ہوئی ہو۔ اگر میں یہ سوال کروں کہ یہ جملہ آپ اس سے پہلے کتنی لڑکیوں سے کہہ چکے ہیں تو آپ کا کیا جواب ہوگا؟ میں نے پوری سنجیدگی کے ساتھ سوال کیا۔ ایک سے بھی نہیں؟ اور یہ بات کتنی لڑکیوں سے کہی ہے؟ کون سی بات؟ یہی کہ ایک سے بھی نہیں؟ یہ کس طرح کا سوال کر رہی ہو؟ ان کا موڈ آف ہو گیا۔ میں جانتی ہوں اختر صاحب، میں آپ کی زندگی میں آنے والی نہ پہلی لڑکی ہوں اور شاید آخری بھی نہیں ہوں، لیکن آپ پہلے شخص ہیں جن سے میں اس حد تک متاثر ہوئی ہوں کہ آپ کا ہر حکم مانتے ہوئے یہاں آئی ہوں۔ وہ حیرت سے مجھے دیکھ رہے تھے۔ میں نے واضح طور پر محسوس کیا کہ وہ میرے جواب میں کچھ کہنا چاہ رہے ہیں، لیکن شاید انہیں مناسب الفاظ نہیں مل پا رہے، اور یہی میرے لیے مناسب موقع تھا کہ گرم گرم لوہے پر چوٹ لگا دوں۔ میں جانتی ہوں کہ مجھ میں ایسی کوئی خوبی نہیں جس کی وجہ سے آپ میری جانب متوجہ ہوں، اور جو ایک واحد خوبی ہے وہ بھی ایسی نہیں کہ میں چند دن سے زیادہ آپ کو اپنی جانب متوجہ کر سکوں۔
یہ بولتے ہوئے میرا گلا آنسوؤں میں بھیگ گیا اور تبھی اختر صاحب نے میرے کندھوں پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ ایسا نہیں ہے نائلہ، میں سچ کا سامنا کرنا جانتی ہوں اور اب میں منتظر تھی ان کے جواب کی۔ ان 14 دنوں میں جو کچھ میں نے کیا وہ ایک منصوبے کے تحت تھا۔ میرا وہاں آنا، ان کے فلیٹ پر ملنا، ان سے فون پر باتیں کرنا، ان کی تعریفیں کرنا، اور سب کچھ ایک ایک لفظ ایک پلان کے تحت تھا، اور مجھے پوری توقع تھی کہ اس کا جواب میرے حق میں ہی ہوگا۔ خاموشی کا وقفہ طویل ہوتا جا رہا تھا۔ اختر صاحب کے ہاتھ میرے کندھوں سے ہٹ گئے، لیکن وہ کچھ دور موجود کسی گہری سوچ میں گم تھے۔ خاموشی کے اس وقفے میں میں نے اپنی جیت محسوس کی۔ اگر میں کہوں کہ میری نظروں سے آج تک تم جیسی سمجھدار لڑکی نہیں گزری تو میری بات کا یقین کر لو گی؟ اختر صاحب نے سوال کیا، لیکن میں نے اس کا جواب لینا مناسب نہیں سمجھا۔ میرا مطلب ہے کہ اس قدر کم عمری میں اتنی سمجھدار لڑکی آج تک میری نظروں سے نہیں گزری۔ آپ کی زبان سے نکلا ہوا ہر لفظ میرے لیے حرف آخر ہے۔ تم وہ لڑکی ہو جو زبان کے الفاظ نکلنے سے پہلے معاملہ سمجھ جاتی ہو۔ مجھے آپ کی ذات پر مکمل اعتماد ہے۔ آپ کبھی غلط نہیں ہو سکتے۔ میں نے ان کے عشق کو اور بڑھایا۔ میں جو بھی کہوں گا وہ مان لو گی؟ انہوں نے عجیب سے لہجے میں کہا۔ آزما کر دیکھ لیں۔ اختر صاحب میرا جواب سن کر جس انداز سے آگے بڑھے، اس سے ان کے ارادے صاف ظاہر ہو رہے تھے۔ میں جانتی ہوں اختر صاحب، میرے پاس آپ کو دینے کے لیے صرف ایک چیز ہے، اور وہ میں آپ کو دینے میں کوئی اعتراض محسوس نہیں کرتی، لیکن کیا چند گھنٹوں کے لیے ہی صحیح آپ مجھے اپنی بیوی بنا لیں، مجھ سے شادی کر لیں، صرف میری تسلی کے لیے۔ میں وعدہ کرتی ہوں کہ میں کسی سے اس کا ذکر نہیں کروں گی، میں نے انتہائی جذباتی انداز میں کہا۔ تم جانتی ہو کہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ یہ 14 دن میں اس لیے آپ سے دور تھی کہ میرا شناختی کارڈ نہیں بنا تھا، یعنی میں 18 سال کی نہیں ہوئی تھی۔ میں نہیں چاہتی کہ کوئی آپ پر انگلی اٹھائے کہ آپ غلط انسان ہیں۔ میں نے ان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، ہماری عمروں میں بہت فرق ہے اختر صاحب، صرف اور صرف میری خواہش کے لیے آپ مجھ سے شادی کر لیں۔ اور پھر انہوں نے مجھے اپنے سینے میں چھپا لیا۔ تم جیسا چاہتی ہو ویسا ہوگا، میں 2-3 دن میں تمام انتظامات کر لوں گا۔ اور میں نے دل ہی دل میں نعرہ لگایا، یہ میں نے تیر مارا، اپنی بہنوں کو ہرا دیا۔ بہت خوبصورتی پر ناز تھا۔ اس کے اسی عشق کو آج میں اپنا شوہر بنانے جا رہی ہوں، اتنی بڑی دولت کی مالک بننے جا رہی ہوں۔ اس کے بعد 2 گھنٹوں تک میں ان کے ساتھ رہی، لیکن اس شخص نے مجھے چھوا تک نہیں۔ اس کے بعد کی کہانی بہت چھوٹی سی ہے۔ 3 روز بعد انہوں نے اسی فلیٹ میں اپنے چند مخصوص ملازموں کی موجودگی میں مجھ سے نکاح کیا، اور وہ فلیٹ بھی میرے نام کر دیا۔ میں 6 سال تک ان کی بیوی بلکہ چہیتی بیوی رہی، اور پھر اختر صاحب کی بیوہ بن گئی۔ اپنی زندگی میں وہ میرے نام اتنا کچھ کر گئے تھے کہ ان کے بعد مجھے ان کی فیملی سے کچھ کہنا نہ پڑا۔ 1 سال بعد تمام جائیداد بیچ کر دوسری شادی کر کے امریکہ شفٹ ہو گئی۔ اب یہاں ایک سٹور چلا رہی ہوں، ساتھ ہی شوہر پر حکم بھی چلاتی ہوں۔ سارا اور سائمہ نے بھی شادی کر لی ہے، لیکن اب بھی دونوں نوکریاں کر رہی ہیں، کیونکہ گھر چلانے کے لیے ان کا نوکری کرنا بہت ضروری تھا۔ بتائیے، کیا میں نے صحیح کیا؟